الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ ذی الحج کا چوتھا جمعہ ہے اور اس مقدس مہینے میں ابراہیم و اسماعیل دونوں اللہ کے پاک پیغمبروں کی یاد منائی جاتی ہے اور ان کی قربانی کے سلسلہ میں ہمارے یہ مضامین چلتے رہے۔ پچھلا جمعہ ختم نبوت کے حوالہ سے چونکہ ستمبر کا مہینہ تھا اور یوم ختم نبوت آیا، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آفتاب نبوت کے وہ درخشندہ ستارے جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے ان کا ذکر کیا جائے، اور بالخصوص داماد رسول اور میرے نبی علیہ السلام کے وہ صحابی جو کامل الحیاء، جامع القرآن اور وہ حیا والے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص آپ کا ذکر کیا جائے۔ میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید کے 11ویں پارہ میں سے ایک آیت مقدسہ کو حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ اس کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ وہ اہل سنت
جو صحابہ کی جماعت ہے، جو سواد اعظم ہے، اس راستے پر ہماری جماعت چل رہی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا راستہ ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں اور سرکار کی آل کے بھی نوکر ہیں۔ اکثر سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ جو صحابہ کے دفاع میں جاتا ہے وہ اہل بیت کو بھول جاتا ہے، جو اہل بیت کی عظمت کے دفاع میں جاتا ہے وہ حضور کے اصحاب کو بھول جاتا ہے۔ یہ سنی کا کمال ہے، جو آل کو بھی یاد رکھتا ہے محمد کے اصحاب کو بھی یاد رکھتا ہے۔ اور اس وقت یہ اہم ضرورت ہے، اور کچھ لوگ جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر خارجیت کو تقویت پہنچا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر رافضیت کو تقویت پہنچا رہے ہیں، اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس پہ روشنی ڈالی جائے۔ یہ مت بھولنا کہ جس کو عزت ملتی ہے، یہ یاد رکھنا عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، لیکن اس نے عزت کے اسباب پیدا کیے۔ یہ یاد رکھنا جس کو بھی عزت ملی، مقام ملا، وہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور یہ قرآن پاک، لیکن سب کتابوں میں فضیلت تو اس کلام کو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا تعلق، اس کی نسبت مصطفیٰ کریم سے ہے، اس کی فضیلت باقی کتابوں میں زیادہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ یہ کوئی خطیبانہ جملہ ہو، بلکہ اللہ نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، فاتوا بسورۃ من مثلی، جاؤ اس کی ایک سورت کی مثل کوئی سورت رب فرماتا ہے کہ اس کی مثل تمہیں ایک سورت بھی نہیں ملے گی۔ تو یہاں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کلام جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اس کی صورت کی مثل کوئی صورت نہیں۔ جب قرآن کی صورت کی مثل کوئی صورت نہیں ہو سکتی تو محمد کی صورت کی مثل کیسے کسی کی صورت؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول کم و بیش دنیا میں مبعوث فرمائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے 1,24,000 اصحاب بنائے۔ جتنی انبیاء کی تعداد اتنے میرے نبی کے صحابہ کی تعداد۔ اور پھر ایک ہوتی ہے نا یونیورسٹی جہاں ہم پڑھتے ہیں، جہاں یہ دنیاوی کھانا حاصل کرتے ہیں اور دنیا داری کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ ایک یونیورسٹی میں بھی بناؤں گا۔ بنانے کا حکم کس کو دیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، کہ خلیل تو بنا، اسماعیل تو میٹیریل فراہم کر۔ جب اس یونیورسٹی کو مکمل کیا گیا تو خلیل نے کہا مولا یہ درسگاہ مکمل ہو چکی ہے، اب معلم بھی بھیج۔ اب معلم بھی بھیج۔ معلم کیسا ہو؟ خلیل نے کہا جس نے حکم دیا وہ بھی سب سے اعلیٰ، جس نے بنائی وہ بھی اعلیٰ، جس نے میٹیریل فراہم کیا وہ بھی اعلیٰ۔ یا اللہ پھر اعلیٰ ہی بھیجنا، یا اللہ کوئی اعلیٰ بھیج۔ وہ کیا کرے گا؟ عرض کی مولا مانگوں؟ فرمایا مانگ۔ خلیل نے کہا ربنا تقبل منا، پہلے وعدہ کر مانے گا؟ یا اللہ پہلے وعدہ فرما مانے گا؟ فرمایا تو مانگ تو صحیح، جب میں منواتا تھا تو مانتا تھا، اب منوا میں مانوں گا۔ یا اللہ پھر ایسا کر ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اگر معلم بنا کے بھیجنا ہے تو آمینہ کے لال کو بھیج۔
آمنہ کے لال کو بھیج، وہ تشریف لائیں، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کو تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دیں اور پلیتوں کو پاک کریں۔ اب دیکھیے میرا نبی معلم کائنات ہے، کوئی نبی معلم کائنات نہیں، کیونکہ جتنے نبی آئے ان کا ایک حلقہ تھا نا، وہ قبائل کے نبی تھے، خاندانوں کے نبی تھے، قبیلوں کے نبی تھے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ فرماتا میں نے ایک گاؤں میں تین رسول بھیجے، لیکن صدقے واری جاؤں محمد مصطفیٰ کی عظمت پر، پوری خدائی مصطفیٰ کے حوالے کر کے سارے نبیوں کو عظمتیں دے دی، ساری اکٹھی کر کے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال کے کہہ دیے آنچے خوباں ہمارا رنگ تو تنہا دار، سب کچھ عطا کر کے کہہ دیا بس سونیا ہن تو ہے، ہن تو ہی تو ہے۔ آج عبادت کر کے، ریاضت کر کے، سجدے رکوع قیام کر کے غوث قطب ابدال تو بنا جا سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بنا جا سکتا، صحابی نہیں بنا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی بنتا ہے زیارت سے۔ جس نے نبی کو دیکھا یا نبی نے جس کو دیکھا اور اس نے کلمہ پڑھا، جس نے نبی کو دیکھا کلمہ پڑھا اور مات علی الاسلام، فوت بھی اسلام پہ ہوا، وہ ہے صحابی۔ جس کو نبی نے دیکھا یعنی وہ اگر نابینا تھا، میرے نبی نے اس کو دیکھا، وہ بھی صحابی ہے، اور خاتمہ بالایمان ہوا، وہ بھی صحابی ہے۔ صحابی عمل سے، صحابی عمل سے چلے لگا کر، تبلیغیں کر کر اور عبادت ریاضت تسبیحاں پھیر پھیر کے ولی بن سکتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی لوگاں دی کہ شاید بندہ باہر چک لے تے ولی بن جانا، اگر باہر چکیاں ولی بندہ بنتا تے ریلوے اسٹیشن دے سارے کلی ولی ہولی۔ اشارہ تو آپ سمجھ گئے۔ میرے والد صاحب تو اس سے بھی آگے بات کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ باہر چکیاں ولی بننا ہوندا تے کھوتے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، ولایت ملتی ہے، ولایت ملتی ہے، اب بھی ملتی ہے اگر محنت کی جائے، لیکن اگر میرے نبی کا در چھوڑ کے، میرے نبی کی آل کا دامن چھوڑ کے کوئی ولایت طلب کرے، ولایت نہیں مل سکتی، کیونکہ ولی بنتا ہی تھا جب تک علی علی کی ضرب نہ لگائے۔ میرے تاجدار گولڑا نے بتایا کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی علی کی ضرب نہ لگائے۔ اور کمال کی بات ہے ان میں ولی ہے ہی نہیں جو علی کو مانتے نہیں، سارے ولی ہے ہی ان میں جو علی کے ماننے والے۔ یا اللہ، تو حاضرین کرام، خلیل نے کہا یا اللہ معلم بھیج، کیونکہ جس نے حکم دیا وہ بھی اعلیٰ، جس نے یونیورسٹی بنائی وہ بھی اعلیٰ، جس نے میٹیریل فراہم کیا مزدوری کی وہ بھی اعلیٰ، اب اعلیٰ ہی آئے نا جو تعلیم دے، کیونکہ مولا تو بھیجے گا، کیونکہ تیری شان بھی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یا اللہ بھیج اس کو تیری آیات تلاوت کرے، پلیتوں کو پاک کرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں پہلا لیکچر دیا، 40 سال کی عمر میں پہلا لیکچر دیا۔ وہ لیکچر کیا تھا؟ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا، اے محبوب جب تک یہ کتاب باقی ہے، یہ جہان باقی ہے، تیرا پہلا لیکچر بھی ذکر ہوگا کہ مصطفیٰ کا انداز کیا تھا اور حکم دینے والے نے حکم کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جتنے
جتنے رسول جتنے نبی آئے ہر کسی نے اپنی قوم کو خطاب کیا، اے پیارے محبوب آپ بھی خطاب کیجئے۔ کیسا خطاب، الفاظ کیسے ہو، انداز کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگوں، یعنی قل اعوذ برب الناس، وہ رب کل انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کا پالنے والا وہ رب ہے۔ رب فرماتا ہے جس جس کا پالنے والا میں ہوں، محبوب اعلان کر میں اس کا رسول۔ جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب آقا نے اعلان نبوت فرمایا، گھر کے افراد سامنے تھے، سب نے تکذیب کی۔ ابو لہب سگا چچا انگلی اٹھا کے کہتا ہے کذبت، میرے نبی پاک رو پڑے، آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ نہ روئیے، یا اللہ میں نے تبلیغ کی، پہلی مرتبہ تیرے حکم پر تیری توحید بیان کی، اپنی رسالت بیان کی، انکار گھر سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ نے حق ادا کر دیا، کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، بس بات اتنی ہے تو مجھے مانتا رہ میں تجھے مانتا۔ اے محبوب تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو زمین پہ کہہ دے قل اعوذ برب الناس، میں عرشوں سے آواز دوں گا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ آپ اعلان فرما دیجئے قل هو اللہ احد، میں کہوں گا ورفعنا لک ذکرک، آپ اعلان کیجئے الحمدللہ رب العالمین، میں کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اللہ اے محبوب آپ میرا ذکر کیجئے، میں آپ کے چرچے کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اب دیکھ لیجئے میرے نبی کے صدقے، میرے نبی کا ذکر بھی آج تک قیامت تک پرچم میرے آقا کا لہرائے گا۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب نے پیغام کا حق ادا کیا، لیکن قیامت کی صبح تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قیامت تک کلمہ آمنہ کے لال، قیامت تک شریعت مصطفیٰ کی ہوگی، قیامت تک نعرے مصطفیٰ کے لگیں گے۔ ارے میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کی آل ان جیسی، میرے نبی کی آل جیسی کسی نبی کی آل نہیں، میرے نبی کے اصحاب جیسے کسی نبی کے اصحاب نہیں، میرے نبی کے کلام جیسا کسی نبی پہ نازل ہونے والا کلام نہیں، میرے نبی کے غلام جیسا کسی کا کوئی غلام نہیں۔
قیامت تک ہمارے مصطفیٰ کے صحابی بنتا ہے زیارت سے. بات واپس لے آؤں, صحابی کس سے بنتا ہے؟ زیارت سے. صحابی زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے, عبادت سے نہیں بنتا. اگر ایک شخص مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, آ کے کلمہ پڑھے, بلکہ میں ایک مثال دے دوں کہ جس وقت حضور علیہ السلام کا دنیا سے وصال ہوا, ظاہری طور پہ آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا, تو آپ کا جسد اثر مزار پر انوار میں اتارا جا رہا تھا. ایک شخص جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا, زیارت نہیں کی تھی, وہ زیارت کے لیے چلا, لیکن جب مدینہ پاک میں پہنچا تو اس کو خبر ملی نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے. وہ دوڑا میرے نبی علیہ السلام کے مزار کی طرف کہ آقا علیہ السلام کی تدفین ہو رہی ہے. وہ دوڑ کے دروازے پہ پہنچا تو اس وقت وہ سلیبیں تھی, جو کچھ بھی تھا اوپر رکھا جا رہا تھا. اس نے پیچھے سے آواز دے کے کہا, او ذرا ٹھہرو, مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرنے دو, چند گھڑیاں ٹھہر جاؤ, میں مصطفیٰ کی زیارت کر لوں. مولا کائنات نے کہا ٹھہر جاؤ, روک دیا گیا. وہ آیا, میرے نبی کے چہرہ انور سے کفن مبارک کی چادریں ہٹائی گئی, اس نے زیارت کی, اس کی آنکھوں میں سے آنسو تھے. حیدر کرار نے کہا, لوگوں سن لو, جس نے ظاہری حیات میں مصطفیٰ کی زیارت کی وہ بھی صحابی ہے, جس نے پردہ کرنے کے بعد آج قبر میں زیارت کر لی یہ بھی محمد کا صحابی بن. اللہ اکبر. یہ بھی صحابی ہے, یہ بھی صحابی ہے جس نے مصطفیٰ کریم کو دیکھ لیا. اب بار بار یہ بات ذہن میں رکھیں, صحابی عمل سے نہیں بنتا, صحابی عمل سے. ایک شعر سنا دوں, بڑا خوبصورت شعر ہے, آج میری نظروں کے سامنے سے گزرا. زور سے بڑا لگتا ہے پر تھوڑا کی جان. بابا سے بلند کے سبحان اللہ. بڑے خوبصورت جملے, کسی نے بڑا خوب کہا کہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. ایک بار میں پڑھوں گا, ساتھ آپ نے پڑھنا, دیکھنا سرور آئے گا آپ کو. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. مل کے پڑھیے, اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں, اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. کر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ, کر چاند محمد تو ستارے ہیں, ستارے ہیں. ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں. سنی بولے, ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ. اللہ اللہ یا رسول. آپ کا ذوق دیکھ کے دل کرتا پھر پڑھے. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. ذوق آ رہا ہے. عطر نوید کوثر صاحب بیٹھے ہیں, ان کی آواز ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے, لیکن میری آواز ایسی تو نہیں, لیکن جن کی بات ہو رہی ہے نہیں دیکھنا گلا کی ہے, دیکھو گل کی. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. کر چاند
محمد کو ستارے اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم پر چاند محمد کو ستارے ہیں صحابہ ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ اسی لیے ہر سنی فخر سے کیا کہتا ہے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ اے ہوندہ جی سنی یہ یاد رکھنا سنی کس کو کہتے ہیں سنی کہتے ہیں حضور کی آل کی عظمت میں بھی ڈنڈی نہ مارے صحابہ کی عظمت میں بھی ڈنڈی نہ مارے کہ جنہیں آل تے ڈنڈی ماری عظمت تے یا صحابہ دی عظمت تے انہوں پھر اگے جا کے ڈنڈے پہنے کیونکہ صحابی عمل سے نہیں میرے نبی کی زیارت سے بنتا ہے بلکہ ایک شعر میرے والد صاحب کا پڑھا ہوا وہ بھی ایڈ کر دوں کہ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید حاصل تھی صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید حاصل تھی نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید حاصل تھی نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی اور خدا کے فضل سے ملا تھا یہ رتبہ عظیم کو محمد کی امامت میں نمازیں تھی نصیب کو اللہ اکبر آج تقریباً 1.5 ماہ بعد 6 جمعے کے بعد میں نے تھوڑی سور اٹھا لی نہیں تو 30-35 منٹ میں سور نہیں لائی تھی کئی بندے میں روز سے سن اچھا ناراضگی کا اظہار کھول کے نہیں کرتے کہتے ہیں تسی چشتی ہو مجھے سمجھ آپ ہی جائے گا جی چشتی یہاں کے آج جمعے تے لگتا نہیں ہم حضور کی آل کے بھی نوکر سرکار کے اصحاب کے بھی تو حاضرین کرام نہ میرے نبی کی آل جیسی کسی نبی کی آل نہ میرے نبی کے اصحاب جیسا کسی نبی کا صحاب اب حضور کے صحابہ جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکچر پہلا لیکچر 4 ہستیاں اس یونیورسٹی کے پہلے طلباء سنیوں کا پیر مصطفیٰ کا ویر مومنوں کا امیر حضرت حیدر کرار ابھی پتہ چلے گا مومن منافق کا فرق پتہ چلتا ہے اس سے آپ کو پتہ ہے ہاں جدے اندر پھٹ پڑے میں نے پرواہ کوئی کیونکہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں میں صرف سنی نہیں میں پنج تنی ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ پورے ملک کے طول و عرض میں جا کے میں اپنے عقیدے کو جو یہاں بیان کرتا ہوں وہی چاہے ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہو چاہے سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہو میں اپنا عقیدہ چھپاتا نہیں میں اپنا عقیدہ چھپاتا کیونکہ انہی کی نسبت کی وجہ سے کل قیامت والے دن سب کے سامنے میں جا رہا ہوں یہ آگے آگے ہوں گے ان کے ماننے والے اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے ہر سٹیپ کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر رکھا کہ حضور کی اصحاب کے سامنے کیا پڑھنا حضور کی آل کے سامنے کیا پڑھنا جب میرے نبی کی آل آئے گی
جو سبق میں نے یاد کر رکھا ہے آپ کو بھی سنا رکھا ہے اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا. ہم وہاں کہیں گے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے. حضرت حیدر کرار نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ کی سواری آگے آگے پیچھے ہم 5 تن پاک یعنی ایک آپ 4 ہم 5 تن بنیں گے. ہم آگے آگے چلیں گے، ہمارے ماننے والے کہاں ہوں گے؟ آقا نے فرمایا آگے میں پیچھے میری آل، ان کے پیچھے ان کے ماننے والے. پھر ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے. کون سا آستانہ؟ فاطمہ اور علی حسن پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے. آپ کی محبت بتائے گی، آپ کا ذوق بتائے گا کس کس کو اس گھرانے سے نسبت گج وج کے آنکھوں. فاطمہ اور علی یہ صرف احمد حسن کا عقیدہ نہیں بلکہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان کا بھی یہی عقیدہ ہے. وہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی فاطمہ اور علی حسن پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے، مصطفیٰ کے گھرانے. کتنے نانے آپ بھی اپنی طرف غور کریں. ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو نانا بھی ہوں گے اور ایسے بھی بیٹھے ہیں جو نواسے بھی ہوں گے، لیکن اس طرف غور کریں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے، ابن حیدر کے نانے. یہ جو مسکرا کے پڑھ رہے ہیں جن کے دل کھل اٹھے مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے نکیرین آگے پوچھیں گے اٹھو زندگی دا حساب دے. جدوں اے شکلاں ویکھن گے ویکھ کے او کی آکھن گے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے آستانہ علی گولڈا شریف سے رسالے آتے ہیں، صرف 30 تعداد ہوتی ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، 30 نہیں کوئی لیتا۔ پہلی دفعہ کتنے رہ گئے؟ 6 8 10 رسالے رہ گئے ہیں۔ کہتے ہیں اب اعلان کر دیں، میں کہا جی ہم نہیں لیں گے، مفت دے چھڑو۔ ذکر ہے حضرت عثمان ابن عفان کا، بلکہ حضرت بابا بلے شاہ کا یہ شعر میرے سامنے لکھا پڑا ہے کہ بھئی سخاوت کریا کرو، اور ذکر بھی حضرت عثمان غنی کا ہے جو نبی کی عطا سے غنی بنا۔ بابا بلے شاہ نے کہا اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر تے کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا، آن فقیر تے کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ یعنی کہ وہ دیکھ لیں، کہتا کہ میں تو راضی تاں ہوں گا جی آمن لوگ میرے کو کھائی جائیں، رب دی رات میں لٹائی جائیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا اللہ بس بہت دے دیا، یا اللہ بس کر دے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب عثمان سے کہہ تو میرے راہ میں دینا بند نہیں کرتا تو میں بند کیسے تو بند کر دے، میں بھی بند کر دے۔ اب جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو کبھی بھوک نہیں آتی، کبھی پریشانی نہیں آتی، اس لیے خیرات کیا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرماتے نا تو اسرائیل آیا، آ کے کہنے لگا یہ بندہ ہے داؤد علیہ السلام جو آپ کے پاس بیٹھا ہے، 3 ماہ بعد اس کی روح میں نے قبض کر لی۔ اسرائیل نے کہا اس کی ایکسپائری ڈیٹ بتا دی کہ 3 ماہ بعد میں نے اس کی روح کو قبض کر لینا۔ اسرائیل نے کہہ دیا اب 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا، وہ بندہ پھر بھی آ رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام حیرت میں گم ہو گیا، بھئی اس کی ایکسپائری اس نے مجھے بتا دی، یہ تو پھر بھی آ رہا ہے۔ اب یار میں نے سنا ٹھیک طرح سے نہیں، اسرائیل سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی کا کام ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ پھر ملاقات ہوئی، اسرائیل نے سلام پیش کیا، آپ نے کہا یار وہ تو نے ایک بندے کا بتایا تھا کہ اس کی ایکسپائری آ رہی ہے 3 ماہ بعد، وہ تو زندہ ہے، اس سے اوپر عرصہ گزر گیا۔ اسرائیل نے کہا جی اس نے 20 سال کو نہیں جے مرنا، اس کا فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ کہا وہ کب سے؟ کہا جب آپ کے دربار میں جب تک تھا اس وقت تک 3 ماہ زندگی تھی، جب دربار سے باہر نکلا نا ایک فقیر نے کہا اللہ دے نام تے دے، یہ کو 20 روپیے سنے سارے دے دیتے تے فقیر آکھا یا اللہ دی عمر کی برکت پا۔ رب نے فرمایا اسرائیل روپیے گن لے کنے، عرض کی تھی مولا 20، فرمایا ہن 20 سال دے نیڑے نہ لگ۔ سخاوت کرو، عمر میں بھی برکت، رزق میں بھی برکت۔ اگر کوئی پریشان ہے، گھر میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں، پریشانیاں، وہ گھر میں داخل ہو، گھر والوں کو کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام کرے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے گھر سے فاقے بھی ختم ہو جائیں گے، بے برکتی نوست بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ گھر جائے سلام کرے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کر تیرے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ کسی نے پوچھا آقا جس کے گھر میں کوئی نہ کوئی ہو وہ تو سلام کرے، جس کے گھر میں کوئی نہ ہو وہ سلام کس کو کرے؟ میرے نبی نے فرمایا سن لو قیامت تک کے غلاموں، جب کوئی گھر میں آئے، گھر میں کوئی ہو تو سلام کرے، وہ اس کو جواب دے گا۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو میرے حکم پہ عمل کرنا، سلام کہنا تمہارا کام ہے، مدینے سے جواب دینا محمد سرکار کا۔ اس لیے یہ ڈی وی ڈی ایک تیار ہو گیا مکمل، اس میں کافی سارے میرے خطابات ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور مرنے کے بعد جو زندہ ہوئے ان کے حوالے سے، جو خالقیہ میں عرس ہوا تھا وہ تقریر بھی ہے، اور جمعے کے خطابات بھی ہیں۔ جو اب آپ لینا چاہیے ضرور لیں، عقائد کی اصلاح کے لیے خود بھی سنیں، دوستوں کو بھی سنائیں تاکہ عقائد پختہ ہو۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو آئے گا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد
حضور کی آل کا ذکر ہوگا انشاءاللہ 2 ماہ محرم شریف اور سفر المظفر میں حضور کی آل کی وہ عظیم قربانی دیکھیں نا، بات میں پھر واپس لے کے آؤں اور پھر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اپنا مقصد کہ وہ یونیورسٹی بنی، پھر جب طالب علم تیار ہوتا ہے نا، نصاب مکمل کر لیتا ہے، پھر اس کا امتحان ہوتا ہے، پھر اس کا امتحان ہوتا ہے۔ یا اللہ امتحان کون لے گا؟ معلم نے تعلیم مکمل کرا کر فرمایا امتحان میں لوں گا۔ یا اللہ پھر کون سا پیپر ہوگا؟ صرف نحو کا، فقہ و اصول فقہ، کس کا پیپر ہوگا؟ فرمایا نہیں میرے پیپر بڑے سخت ہیں۔ یا اللہ کون کون سے؟ فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف، ایک پیپر خوف کا ہوگا، بھوک پیاس کا ہوگا، والجوع ونقص من الاموال، مالوں میں نقصان کر کے، والانفس، جانوں کا پیپر، والثمرات، پکتی کھیتیاں اجاڑ دوں گا، اور جو ان امتحانات میں کامیابی حاصل کرے گا وبشر الصابرین، اس کے لیے صبر کی بشارت ہوگی۔ یا اللہ پھر ہر کسی سے 5 پیپر ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ایک وقت میں ایک ہی پیپر ہوگا، ایک وقت میں ایک ہی پیپر ہوگا۔ یا اللہ پھر ایک وقت میں جس نے ایک پیپر دے دیا فرمایا اس کو خوشخبری۔ میں نے کہا جس نے ایک وقت میں ایک پیپر دیا، چاہے وہ بھوک کا ہو، چاہے پیاس کا ہو، چاہے جانوں میں نقصان کا ہو، چاہے پھلوں میں نقصان کا ہو، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے مولا پھر اس حسین ابن علی کا کیا مقام ہوگا جس نے 5 کے 5 پیپر ایک دن میں، اور وہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر پتا چلا رب کو پتا تھا یہ 5 پیپر اکٹھے حسین ہی دے سکتا۔ انشاءاللہ یہ تو محرم الحرام میں ذکر ہوگا اور خالصتاً ان کا ذکر ہوگا۔ ویسے بھی میں فتووں سے ڈرتا نہیں کیونکہ میں سنی ہوں، اور ایک بار پھر سن لو، صرف سننی نہیں، میں مولائی بھی ہوں، پنجتنی بھی۔ تو حاضرین کرام بات واپس آ گئی، پھر امتحانات۔ اب دیکھیے جو میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا وہ صحابی، وہ وقت کے غوث سے اعلیٰ، کتب سے اعلیٰ، ابدال سے اعلیٰ، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا۔ اب کوئی جتنی مرضی عبادت کر لے ولی بن سکتا ہے، غوث کتب ابدال بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ تو لوگوں جو مصطفیٰ کے نوکر جیسا نہیں بن سکتا تو مصطفیٰ جیسا کیسے بن سکتا؟ مصطفیٰ کریم جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ جس کو بھی عزت ملی میرے نبی کے در کی خیرات سے ملی، جس کو بھی مقام ملا مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا۔ اور پھر اب دیکھیے حضرت عثمان صرف یہ نہیں کہ حضور کے صحابی تھے بلکہ سرکار کی سگی پھوپھی، حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی، حضرت عبداللہ کی سگی بہن حضرت عثمان غنی کی نانی، یعنی کہ حضرت عثمان غنی حضور کی جو پھوپھی صاحبہ تھی ان کی بیٹی کے بیٹے، ان کی بیٹی کے بیٹے یعنی کہ بھانجی کے بیٹے۔ عثمان غنی کا میرے نبی علیہ السلام سے رشتہ ہے، اور 5ویں پشت میں حضرت عثمان پاک کا جو نسب ہے نا، شجرہ نسب، وہ مصطفیٰ کریم سے جا ملتا ہے، ننیال سے بھی اور ددیال سے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اپنی شہزادی سیدہ رقیہ کو دیا۔ جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی حضرت رقیہ بیمار تھی، آقا کریم نے فرمایا کہ بدر کی طرف لشکر جا رہا، عثمان تو نے نہیں جانا، تو گھر رہ۔ سنیے جملہ، حضرت عثمان غنی بدر میں نہیں گئے، جنگ بدر میں عثمان غنی شامل نہیں تھے۔ عثمان غنی جب سرکار واپس آئے میرے نبی نے لسٹ تیار کی، جو جنگ میں شریک ہوتا ہے یہ اصول اور قانون ہے، جو مال غنیمت آئے وہ انہی میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن یہاں عثمان جنگ میں نہیں تھے، میرے نبی نے حصہ رکھا، یعنی کہ جو حاضری والا بدر کا رجسٹر تھا اس میں عثمان کا نام میرے نبی نے شامل کر دیا۔ کسی نے اعتراض نہ کیا کیونکہ سب مان
مانتے تھے میرے نبی کا اختیار ہے، چاہے تو اصحاب کو بدر میں لے جا کر اس میں شامل کر لے، چاہے تو عثمان گھر بیٹھا ہو اس کو سارے بدر کی فہرست میں شامل کر۔ آج تک کسی کی ضرورت نہیں کہ عثمان کو اس فہرست میں سے نکالا جائے، میرے نبی نے اتنا حصہ دیا جتنا باقی اصحاب کو دیا۔ سرکار نے فرمایا تو نے گھر بیٹھ کے میری بیٹی کی خدمت کی، تجھے اس کا ثواب ملے گا۔ اور نبی علیہ السلام جب بدر سے واپس آئے تو سیدہ رقیہ کا جنازہ اٹھا، حضرت عثمان مغموم رہنے لگے۔ آقا کریم نے فرمایا مجھے جبریل نے اللہ کا حکم پہنچایا کہ میں اپنی دوسری شہزادی کلثوم کا نکاح بھی عثمان تجھ سے کر۔ یہ لے لیں 60 روپے ہدیہ، اگر تو دینا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ بھی دے تو، کیونکہ اس کا جتنی جو آمدن ہے وہ آستانہ یا گولڈا شریف میں جاتی ہے، وہاں لنگر میں یہ حصہ جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، آقا کریم نے سیدہ کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ میرے نبی کی 2 شہزادیاں جنگ بعد دیگر عثمان پاک کے نکاح میں آئیں۔ عثمان سے پہلے کسی نبی کی امت میں کسی نبی کے صحابی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا، یہ عثمان کا خاصہ ہے۔ آقا کریم کی 2 شہزادیاں عثمان کے نکاح میں آئی۔ حضرت مولا حیدر کرار سے پوچھا گیا اے علی ذرا یہ تو بتائیے کہ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے حیدر کرار نے فرمایا اس لیے کہ نبی کی 2 شہزادیاں عثمان کے نکاح میں آئی، نور والے نبی کے جگر کے 2 ٹکڑے عثمان کے نکاح میں آئے تو عثمان 2 نوروں والا، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خواجہ فاضل بریلی اسی لیے فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین چھوڑا نور کا، مل کے پڑھ لے او مبارک تجھ کو ذوالنورین چھوڑا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین چھوڑا، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ اب جو حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین مانتے ہیں، 1 منٹ کے لیے میں ان سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ وجہ کیا ہے کہ عثمان 2 نوروں والا، نبی کا 1 نور نہیں مانتے؟ دیکھیں نا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے کہ عثمان کو کہتے ہیں 2 نور والا؟ اب وجہ تو بتانی پڑے گی، وجہ بتائیں گے کیونکہ نبی کی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آئیں اس لیے 2 نوروں والا۔ میں نے کہا کمال ہو گئی، 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں آ جائیں وہ 2 نور والا، جس کی وجہ سے 2 نوروں والا بنا۔ میں کہتا ہوں یا پھر عثمان کو ذوالنورین کہنا چھوڑ دو تو یا پھر مصطفیٰ کا نور ماننا۔ اگر مصطفیٰ کا نور نہیں ماننا تو پھر عثمان ذوالنورین کیسے؟ اگر عثمان ذوالنورین ہے تو پھر ماننا میرا نبی بھی نور ہے۔ کہتے ہیں جی عقل میں بات نہیں آتی کیونکہ نور اور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے، مجھے بھی بتانا۔ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے ہو سکتے ہیں، نور بشر کی ضد ہے۔ میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں کہا پڑھیا کر، سڑیا نہ کر، قرآن پڑھ۔ نور بشر کی ضد نہیں بلکہ من الظلمات الی النور، نور کی ضد ظلمات ہے، بشر۔ کہتا پھر بتاؤ نور اور بشر کہاں
کہاں اکٹھے ہیں؟ میں کہا میں مثال تیرے تے دے چھڑے آکھے جی دیو میں سامنے کھلوتا میں کہا تو کیے آکھے بشر میں کہتے تیری آنکھ کچھ کیے نہیں سمجھے تیری آنکھ میں کیا ہے؟ کہا نور میں کہا تو بشر یہ نور یہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ آکھے یار واقعی ہوتے گئے میں کہا ہوں یا نبی نور مانتے یار تھا کڈ کیونکہ تجھے آنکھ رکھنے کا کوئی حق نہیں سمجھ آگئی نا میری بات کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں عقل نہیں مانتی میں نے کہا عقل تو اس وقت تیری عقل کہاں تھی جب آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے دنیا میں آئے بولیے نا اس وقت تیری عقل نے کیسے تسلیم کر لیا جب آدم بن ماں باپ کے دنیا میں آئے اس وقت تیری عقل کہاں تھی جب خلق منہا زوجہا آدم کی بائیں پسلی میں سے جناب حوا پیدا ہوئی اس وقت تیری عقل کہاں تھی جب کلیم کے ڈنڈے سے سانپ پیدا ہو رہے تھے اور وہ سانپ بن کے چھوٹے سانپوں کو کھا رہا تھا اس وقت تیری عقل کہاں تھی جب پہاڑ سے سالے کی خاطر داچی پیدا ہو رہی تھی میں نے کہا اس وقت تیری عقل کہاں تھی جب 3 گھڑیوں میں جناب مریم نے عیسیٰ کو جنم دیا کہا مولوی یہ جو کچھ بھی تو نے سنایا یہ سب رب کی قدرت ہے میں نے کہا میں کب انکار کرتا ہوں کہ یہ رب کی قدرت ہے میں تو مانتا ہوں آدم بن ماں باپ کے آئے رب کی قدرت آدم کی پسلی سے حوا آئی رب کی قدرت موسیٰ کے عصا سے سانپ پیدا ہوئے رب کی قدرت حضرت صالح کی خاطر پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی رب کی قدرت مریم کے شکم سے بن باپ کے عیسیٰ رب کی قدرت میں کہتا ہوں مولوی اتنی قدرت مانگا ہے محمد نور بن کے آمنہ کے پیٹ سے آئی یہ رب کی قدرت نہیں اچھا بات کی سمجھ آ گئی یہ بھی تو رب کی قدرت ہے اب دیکھیے جس کو بھی عزت ملی حضور علیہ السلام کی وجہ سے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بھی اپنا نکاح اور اپنی کسی شہزادی کا نکاح میں نے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا میں نے اسی وقت کیا جب میرے اللہ کا حکم تھا جتنے بھی نکاح کیے اب دیکھیے اور پھر حضور علیہ السلام کی وجہ سے حضور کی آل پاک نقطہ سمجھیے حضور کی ساری آل پھر ان کے قریب وہی جائے گا جو پاک ہوگا پلید ان کے قریب نجاست ان کے قریب دنیا میں کوئی عالم مفکر محدث مفتی شیخ پیر فقیر کوئی بھی ہو ہر کسی کو حکم ہے ناپاکی سے بچ لیکن جب نبی کی آل کی بات آئے تو ناپاکی کو حکم ہے خبردار اتھے نیڑے نہ لگی اتھے تائیں تے آدھے نے یہ ذکر حسین بدعت ہے میں کہا پاک ہوئے تے کریں یہ تو پاکوں کا کام ہے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور پھر دیکھیے قریب بھی وہ جائے گا جو پاک ہوگا اور میرے نبی کی آل تحائف ہدیے ان کے قبول کریں گے جو پاک ہوں گے کیونکہ جو خود پلید اس کا مال بھی پلید جو خود ناپاک اس کا مال بھی اگر کوئی کافر ہو ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو وہ کہے کہ یہ 5 مرلے ہمارے آپ کی مسجد کے ساتھ ملتے ہیں اس کو بڑھا لو تو کیا مسجد بن سکتی ہے کیوں کیونکہ وہ کافر ہے پہلے اسلام میں داخل ہو جب اسلام میں داخل ہوگا اس کا مال پاک ہو جائے گا وہ خود بھی پاک اس کا مال بھی پاک اگر اسلام میں نہیں آتا وہ خود بھی پلید اس کا مال بھی پلید اب پتہ یہ چلا کہ اگر سرگودے کی کسی کالونی میں مسجد کی جگہ کوئی کافر دے کوئی پلید دے وہاں مسجد بھامے سرگودے دی ہوئے نہیں بن سکتی تے عثمان تے او پاکے جس مسجد نبوی واسطے تھا جس نے مسجد نبوی کے لیے جگہ دی اور پھر جس جگہ پہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مزار پر انوار ہے
وہ جگہ بھی حضرت عثمان غنی کی خرید۔ اب بتائیے وہاں تو پلیتی قریب جا نہیں سکتی، وہاں تو پاک نہیں جانا ہے، اس وقت تک کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا جب تک پاک میرے نبی کا پورا خاندان ایسا پاک ہے کئیوں کو پاک کر دیا، اور ان کے ذکر کی وجہ سے کئی لوگ عروج کی اس بلندی پہ پہنچ گئے۔ بلکہ یہ جو ڈی وی ڈی کا اعلان ہوا ہے نا، اس میں میرا خطاب ہے، اس میں میں نے حضور کی آل پہ ایک شعر پڑھا ہے، تو اس کو اتنا سراہا گیا، پوری دنیا سے مجھے فون آئے، پوری دنیا سے لوگوں نے مجھے فون کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے ویوز تھے۔ اچھا میں پڑھ دیتا ہوں، اور کلام بھی مجھے عطر نوید صاحب نے لکھ کے دیا تھا، یہ بھی بتا دیں، ان کی مہربانی ہے یار۔ پتہ کیا ہے، جب میں خود پڑھتا ہوں نا، اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب کیونکہ ایک بندے نے نہیں کہا، سب نے کہا، تو جتنے اجتماعیت ہوئے اتنے فیصلہ پھر اس پاس ہی جانے۔ وہ شعر کیا تھا، آئیں سنیں کہ کانڈ کرنا تو پنجانو، کانڈ کرنا تو پنجانو، مکھ پھیر نہ پنجانو، مکھ پھیر ہون کیوں ڈلے پہ گئے، کانڈ کرنا تو پنجانو، مکھ پھیر نہ پنجانو، مکھ پھیر نہ پنجانو۔ اب کوئی پوچھے مولوی صاحب کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت تے جہنم دی گل گال تے مکنی، جنت تے جہنم دی گل گال۔ کوئی آواز خاموش نہ ہو، سب آوازیں بلند مل کے پڑھ لے، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تیرے لال تیرے لال دن یار چڑھانا ہے۔ آج سے پہلے یہاں میں نے یہ شعر نہیں پڑھا، دن یار چڑھانا ہے، یا رات دی سیاہی نو، یا رات دی سیاہی نو، اے گل ویو دی زلف دے ہر وال تے مکنی، اے گل ویو دی زلف دے ہر وال تے مکنی، اے گل ویو دی زلف دے ہر وال تے۔ ایک اور خوبصورت شعر کہ یوسف تے حسین، یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکدے نے، آقا تیری دید نو سکدے نے، یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکدے نے، حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکنی، حسرت حسینہ دی تیری چال تیری چال تے مکنی۔ پھر آئے اس طرف کنڈ کرنا تو پنجا،
کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر کون اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں ایک میرے نبی دو بیٹے ابناءنا ایک شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دو لختے جگر حسن اور حسین ان کو لے کر آقا نکلے عیسائیوں کے بڑے پوپ نے جب یہ ہستیاں دیکھی اس نے کہا اے عیسائیوں اے نصرانیوں تہاڈا ککھ نہیں جے بچنا اگر اینا اساڈے خلاف ہاتھ چک دیتے ککھ نہیں جے بچنا میں او شکلاں پیا ویکھنا اگر اے آکھن مولا اے پہاڑ چک کے ادھر رکھ رب نے دیر نہیں لانی پتہ چلیا عیسائیاں بھی منیا کہ اگر اینا نال پاگ رکھے گا بیڑا غرق ہو جائے گا کہ پیار کرے گا بیڑا پار ہو جائے گا اس واسطے پاک جے بیڑا پار کرانی کنڈ کرنا تو پنجانو اے مکھ پھیر نہ پنجان دو مکھ پھیر مکھ پھیر الہی باغت بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ مگر دعوت تمر کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجان دو مکھ پھیر نہ پنجان دو جنت تے جہنم کی کل آل تے مکڑی جنت تے جہنم ہاتھ اٹھا کے گواہی دے پتہ چلے کہ قیامت کے دن کون کون میرے نبی کی آل کے پیچھے ہوگا جنت تے جہنم کی کل آل تے مکڑی کل آل جنت جہنم گل آل تے نظارہ ہونا جی بلکہ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ فرماتے ہیں منظر جہان دہر میں سارا علی کا منظر فضائے دہر میں اچھا یہ بڑے غور سے سننا دو شعر بس ایسے ہی میں آپ کو سادگی میں سنا دوں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے آپ کہیں علی کا ہے آپ کو ذوق آئے گا منظر بیٹھ جائیں کیونکہ توجہ تقسیم ہو جاتی ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے علی علی بولو یار منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے پیر نصیر فرماتے ہیں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی اچھا بات سنیں اب آپ بے شک چپ کر دیں جو اگلا شعر ہے میں دیکھتا کسی کے میں نہیں بولوں توجہ سے سنیں ایک بار اس کو میں پھر ریپیٹ کر دوں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور نصیر صاحب حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب آپ کہتے ہیں اے ارض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس ارض پاک یعنی پاکستان کو مبارک دے رہے ہیں مصر اگلے میں پورے شعر کی جان ہے پورے کلام کی جان ہے توجہ سے علی والوں سے مخاطب ہو منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اے ارض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا
میں آپ کو محرم میں سناؤں گا. منظر فضائے دار میں سارا علی کا، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. وہ حیدر کرار کہ جس وقت میرے عثمان پاک قصر خلافت میں معصوم تھے تو کہا یہاں علی ہے؟ کوئی نہیں جی یہاں نہیں ہے. کہا علی کو پیغام دے دو کہ عثمان کو پانی چاہیے. میرے حیدر کرار نے مشکیزیں بھیجے، علی شیر خدا نے پانی بھیجا، اور پانی جب آپ کے دروازے تک آیا بلوائیوں نے دیکھا تیروں کی بوچھاڑ کر کے اور ان مشکوں کو پھاڑ دیا گیا، پانی اندر نہ پہنچ سکا. لیکن علی نے کہا کہ عثمان مدینے کے تاجدار سے کہہ دینا کہ علی نے تو پانی بھیجا تھا، آگے بلوائیوں نے نہیں بھیجا. اور اپنے شہزادوں کو کہا، حسن اور حسین سے کہا کہ عثمان کے قصر خلافت کا پہرا دو تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب اسلام کی حفاظت کا وقت آیا تب بھی تحفظ مصطفیٰ کی آل نے کیا، جب اصحاب کی تحفظ کا وقت آیا تب بھی تحفظ مصطفیٰ کی آل نے کیا. شہزادوں کو کھڑا کر کے کہا پہرا دو عثمان کا، کیونکہ عثمان یہ چاہتے ہیں کہ مدینے میں قتل و غارت نہ ہو. اور یہ بھی پتہ کر لو کہ علی نے کوفے کو دارالخلافہ کیوں بنایا، کیونکہ علی بھی یہ چاہتے تھے کہ میری وجہ سے یہاں مدینہ میں قتل و غارت نہ ہو. یہ یاد رکھیے، یہ فسادی نہیں، یہ محبت والے ہیں. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے دونوں شہزادوں کو کھڑا کیا. صرف وجہ کیا تھی؟ وہ جو بلوائی تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مروان کو عثمان ہمارے حوالے کرے، ہم اس کو قتل کریں. عثمان پاک نے کہا اس کا ایسا جرم نہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، سزا کا مستحق ہوگا کہ اس نے حضرت عثمان غنی کی مور کو چوری کیا اور اپنی طرف سے خط لکھا گورنر مصر کی طرف کہ محمد بن ابی بکر اور صحابہ آ رہے ہیں، ان کو قید کر دو یا محمد بن ابی بکر کو قتل کروا دو، اور جب تک اگلا حکم نہ آئے اس وقت تک اپنے عہدے پہ قبضہ رکھنا. یہ مور چوری کر کے مروان نے یہ بے ایمانی کی. یہ بہت بڑا بدبخت قسم کا خارجی تھا یہ مروان. اور حضرت عثمان نے صرف یہ کہا کہ مدینے میں اس کو قتل نہ کیا جائے، اس لیے آپ نے حکمت کے تحت اس کو روکے رکھا. انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. میرے نبی علیہ السلام نے حضرت مرہ بن کعب، حضرت مرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص اس طرح چادر اوڑے جا رہا ہے، منہ کے اوپر اس کے چادر ہے. نبی پاک نے فرمایا ان قریب فتنے اٹھیں گے، وہ جو بندہ سامنے جا رہا ہے اس وقت ان فتنوں میں یہ بندہ حق پہ ہوگا. وہ راوی کہتا ہے میں دوڑ کے اس شخص کے پاس گیا، جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ عثمان غنی حضرت عثمان ابن عفان تھے. تو میں نے کہا آقا کی طرف چہرہ موڑ کے کہا آقا کیا یہی بندہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہی عثمان. یہ اتنا صبر کرے گا کہ اپنی جان قربان کر دے گا. اور پھر حضرت نائلہ جو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس تھی، بلوائیوں نے دیکھا کہ حسن اور حسین آگے علی کے شیر، اب ان کو پھلانگ کے کون جا سکتا ہے، اب ان کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ اب بے ایمانوں نے پھر وہ منافقانہ چال چلی، پیچھے سے آئے، دوسرے گھر سے دیوار پھلانگ کے اندر آئے. عثمان پاک اندر تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. 40 دن سے پانی بند ہے میرے عثمان پاک کا. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں ملاقات کے لیے گیا، میں نے کہا کیا حال ہے بھائی؟ کہنے لگے کہ اب میں اچھا سیر ہو چکا ہوں. کہا پانی تو تجھے ملا نہیں؟ کہا رات سویا زہرا کے بابا جان میرے خواب میں آئے تو آقا نے ایک ڈول لٹکایا. علماء دیوبند نے بھی لکھا کہ آقا نے ایک ڈول لٹکایا. مجھے کہا عثمان جی بھر کے پی. وہ سحری کا وقت تھا، میں نے پیا. میرے نبی نے فرمایا لے روزہ میں تجھے رکھوا کے جا رہا ہوں، میرے پاس افطاری کرنا تیرا کام. عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جس عثمان غنی اس مقام پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے اور آخری آیات
آیات ہیں. جب عثمان غنی اس مقام پہ پہنچے یہ وہ الفاظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. جب یہاں پہنچے تو ایک بے ایمان نے ایک سلاخ ماری سر میں تلوار کا وار کیا. حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے کیا, ان کی انگلیاں کٹ گئی اور عثمان پاک کے بدن میں تلوار لگی, خون کے قطرے قرآن پہ آئے تو عثمان نے بتا دیا کل قیامت کے دن جو بھی شہید ہوگا اس کا مقام شہادت گواہی دے گا. قیامت کا دن ہوگا, عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. عثمان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا اور عثمان پاک شہید ہو گئے. پھر 3 دن عثمان غنی کی لاش پڑی رہی, کوئی قریب نہیں آتا. میرے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ نے کہا لاش اٹھاتے ہو یا میں آؤں؟ اس وقت میرے عثمان پاک کا جنازہ اٹھا. لوگو تڑپ جاؤ گے, وہ ہستی کہ جس نے مسجد نبوی کے لیے جگہ دی 40 دن اس کو مسجد نبوی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. وہ جس نے مسلمانوں کے لیے بیر روما خریدا, پانی کا میٹھا کنواں کے پیو پانی, میں کچھ نہیں لیتا کیونکہ مصطفیٰ نے کہا جس نے جنت خریدنی ہے بیر روما خرید کر دے. ادھر عثمان نے روما کی رجسٹری مصطفیٰ کے حوالے کی, مصطفیٰ نے جنت عثمان پر الاٹ کر دی. عثمان نے نہیں کہا یا رسول اللہ لوکیشن دکھائیے, وہ پلاٹ کس جگہ پہ ہے جس کی رجسٹری مجھے دے رہے ہیں, کیونکہ عثمان کو پتا تھا جنت مصطفیٰ کی ہے, مصطفیٰ جسے چاہے عطا کر دے. مصطفیٰ نے کہہ دیا, لوگ کہتے ہیں اختیار نہیں, میں نے کہا اس کو ثابت تو کرو. ایک طرف تو کہتے ہو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو میرے نبی نے جنت کی بشارت, جس کو اختیار نہیں وہ جنت کیسے دے رہا؟ جس کو اختیار نہیں وہ جنت کیسے دے رہا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کو جو کنواں دے کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے والا, اس کو 40 دن پانی نہ دیا گیا. اتنا صبر. اب عثمان کا جنازہ اٹھتا ہے تو کیا ہوا, بڑے بڑے پھولوں والے جنازے دیکھے ہوں گے, ہم نے دیکھے ہیں جنازے پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوتی ہیں, لیکن جب اس صابر کا جنازہ اٹھا تو پتھروں کی بارش ہوئی. جب پتھر برسے حضرت نائلہ کی چیخیں نکل گئی. کہا مدینے کے تاجدار ذرا روضہ انور سے باہر آ کے دیکھیے کہ آپ کی عاشق کا جنازہ کس انداز سے جا رہا ہے. لوگوں نے پھولوں پتیوں والے جنازے تو دیکھے ہوں گے, لیکن آج پتھروں والا جنازہ دیکھو. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ان پتھروں میں بھی لذت ہوگی. شاید عثمان نے کہا ہوگا کہ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے. ان پہ پتھر برسائے جا رہے تھے. اور پھر جس وقت کو سولی پہ لٹکایا گیا تو اس کو بھی پتھر مارے گئے. تو شبلی نے صرف پھول کی پتیاں ماری تو منصور کی چیخیں نکل گئی. کہا اے منصور یہ تو بتا, شبلی نے مخاطب کر کے کہا لوگ پتھر مار رہے ہیں تو مسکرا رہا ہے, میرا پھول تجھے اتنی تکلیف دے گیا. فرمایا وہ تو اندھے ہیں, تو تو آنکھوں والا, ان کو کیا پتا میرا مقام کیا ہے, تو دیکھ رہا ہے. حاضرین کرام, میرے نبی کا ایک ایک صحابی اصحابی کا نجوم فبیہم اہتدیتم. میرے نبی نے فرمایا یہ نور ہدایت